نہیں مانتے اور سے ذرا آواز ذرا جانی چاہیے. یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے والوں تک آواز ہماری یہ جانی چاہیے کہ آج تاجر برادری, پورے پاکستان کی تاجر برادری, اسمال ٹریڈر, چھوٹا دکاندار سراپا احتجاج ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے لگائے گئے اس جابرانہ, ظالمانہ, زبردستی غنڈہ راج جو ہے, اس کے ذریعے یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے, اس ٹیکس کو نافذ کیا گیا ہے. جو زبردستی بل, بجلی کے بلوں میں جو ہے ان کے ساتھ ادائیگی زبردستی کرنا چاہتی ہے, یہ جگہ گیری جو ہے یہ دکانداروں کے ساتھ وفاقی حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے. ہم اس جگہ گیری کے خلاف, اس غنڈہ ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج ہے, اور ہم بالکل بجلی کے بلوں کے ساتھ انکم ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انکم ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں, انکم ٹیکس ہم دے رہے ہیں, فائلر بھی ٹیکس دے رہا ہے, نان فائلر بھی ٹیکس دے رہا ہے, ہر شہری ٹیکس دے رہا ہے. ماچس کی ڈبی سے لے کر صابن, گھی, آٹا, چینی, دالیں, ہر چیز پر ٹیکس ہے. ہوٹلوں میں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں بھی ٹیکس دیتے ہیں. پانی کا بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. جو پی ٹی وی جو ہے, جو ٹیلی ویژن جو ہم دیکھتے ہی نہیں, وہ ٹیکس لگ کر آ رہا ہے. اور وہ ٹیکس جو ہے وہ مسجدیں بھی ادا کر رہی ہیں, حالانکہ مسجدوں میں تو ٹی وی نہیں چلتا. وہ بجلی کا بل جو آتا ہے مسجد کو, وہ بھی وہ دے رہی ہے ٹیکس. تو یہ وہ ہماری جو ایف بی آر ہے جو یہ ہتھ گڈے استعمال کر رہی ہے, زبردستی جگہ گیری کرتے ہوئے غنڈہ ٹیکس جو انہوں نے لگا دیا ہے اسمال ٹریڈرز پر, چھوٹے دکانداروں پر. وہ زبردستی ہماری ہڈیوں سے, ہمارا خون تو وہ پہلے ہی پی چکے ہیں. جو یہ بچا کھچا گوشت ہے ہمارے جسموں پہ, وہ اور یہ نوچنا چاہتے ہیں. یہ جابر حکمران, یہ ظالم حکمران, ہم ان کی عیاشیوں کے لیے مزید ٹیکس نہیں دے سکتے. ہم یہ اپنی عیاشیاں بند کریں, یہ اپنے محلات کو فروخت کریں. یہ جو لوٹ کھسوٹ کی دولت انہوں نے پاکستان سے باہر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جو جمع کروائی ہوئی ہے, ہمارے غریبوں کا, اس ملک کے دکانداروں کا خون چوس چوس کر یہ جو رقم انہوں نے باہر بینکوں میں رکھی ہے, وہ بینک, ان بینکوں سے حکومت وہ رقم واپس لائے. ہم آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان سیاست دانوں کی, کوئی بھی سیاست دان ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, بلا تفریق جس کے پاس اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے, اس سے پاکستان کی فوج, پاکستان کا آرمی چیف, پاکستان کی عدلیہ, ان سے وہ رقم وصول کرے, انہیں جیلوں میں ڈالے اور ملک کے قرضے اتارے اور اس ملک کو چلائے. پاکستان کے عوام ٹیکس دے دے کے تھک چکے ہیں. آج ہمارے گھروں کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے. آج ہم جتنے لوگ یہاں جمع ہیں, ہمارے تن پہ یہ میلے کچالے کپڑے رہ گئے ہیں. آج ہم اپنی سفید پوشی, آج ہمیں ظالم اور جابر حکمرانوں نے لگا کر دیا ہے. یہ ہم اپنے تن پہ جو کپڑے لیے پھر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم مقروض ہیں, ہم ایک دوسرے کے مقروض ہیں, ہم بینکوں کے مقروض ہیں. تو یہ ہمارا حال کر دیا ہے ہمارے چور حکمرانوں نے. یہ رہنما نہیں ہے, یہ رہزل ہے, یہ رہبر نہیں ہے, ڈاکو ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں, یہ ہمارے, انہیں رہنما بننا چاہیے تھا. انہیں خدمت کی سیاست کرنی چاہیے تھی, شرافت کی سیاست کرنی چاہیے تھی. انہیں ہمارے حالات بدلنا چاہیے تھے. یہ پاکستان جو ہے, میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہم نے بڑی قربانیوں سے یہ ہم نے جو ہے پاکستان حاصل کیا. آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو جو ہے حاصل کیے ہوئے, لیکن ہماری چھوٹے دکانداروں کی حالت نہیں بدل رہی. آج ہم اپنی دکانیں بیچ رہے ہیں, آج ہم اپنے گھر نیلام کر رہے ہیں, آج غریب آدمی اپنے بچے نیلام کر رہے ہیں. ہماری حالت نہیں بدل رہی. اور یہ جو لٹیرے, چور, قاتل, ڈاکو, امریکی, انڈین, اسرائیلی ایجنٹ حکمران جو ہے, یہ جناب روز بروز امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. آج غربت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں,
हमें आज हम घरों में अपने बच्चों को रोटी 2 वक्त की मुयस्सर करने के लिए आज सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम हमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज हमारे कारोबार फलाप हो गए, आप पूरा बाजार देख ले, सन्नाटा छाया हुआ है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे दुकानदारों ने जो है बहुत मामूली आज सेल की होगी। तो ये हालात है, फसल आती है तो कारोबार चलता है, उसके बाद फिर वही जो है बाजार में जिन फिर जाता है, सन्नाटा छा जाता है और कारोबार ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ चंद एक लोग हैं जिनका कारोबार चल रहा है शहर में। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो गुर्बत की, महंगाई की चक्की तले पिस रहे हैं, क्योंकि गुर्बत इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हुक्मरानों की अय्याशियाँ इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे अंदर कुव्वत खरीद रही है कि हम सामान बाजार से जो है वो 1 हफ्ते के लिए राशन स्टॉक कर सके। आज हम रोज़ाना सामान खरीदते हैं आज, और जो है हमें ये परेशानी रहती है कि सुबह हम अपने बच्चों को नाश्ता कैसे कराएंगे, शाम से करवाएं। तो ये सारा हमारे इन चोर हुक्मरानों का किया धरा है। ये 200-400 खानदान हैं जो हर जमात में है, हर पार्टी में है, और ये 200-400 खानदान मिलकर जिसे हम इस मुल्क की शराफियाँ कहते हैं, वो उन्होंने लूट खसूट मचाई हुई है। बाप पीटीआई में है तो बेटा नून लीग में है, बेटा नून लीग में है तो ताया पीपल्स पार्टी में है। तो ये यही लोग बैठे हुए हैं आने वालों में। ये लोग शक्लें बदल बदल कर, भेस बदल बदल कर पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन आवाम को लूट रहे हैं, लेकिन हम अकल नहीं कर रहे। हमें फिर भी हम होश के नाखुन नहीं ले रहे, हम फिर भी बार बार इन चोरों को वोट देते हैं, इनको लाते हैं और ये आके फिर हमारा गोश्त लौटते हैं। ये गिद्ध हुक्मरान जो इस मुल्क पे मुसल्लत है, ये इन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। आज सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज हर शख्स जो है वो अपने रोटी कपड़ा और मकान से जो है वो फिक्रमंद है, परेशान है। शेख अनवर साहब भी बैठे हैं, साजिद सिद्धू साहब भी बैठे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आवाम के हकूक़ की, आवाम के दिलों की तर्जुमानी करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो है हमारे साथ जो ये खेल खेला जा रहा है पिछले 75 सालों से, हमें भी अपने रवैये को बदलना होगा, हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा, हमें भी जिद को छोड़ना होगा, हठधर्मी को छोड़ना होगा। हमें अच्छी साफ सुथरी क़यादत जो है वो खुदा करे मुयस्सर आ जाए इस मुल्क को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस मुल्क को अच्छी क़यादत मुयस्सर नहीं आई, जिसकी वजह से चोर और हुक्मरान लुटेरे हम पे मुसल्लत होते रहे, मुल्क टूट गया, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और आज आप देख लें कि आप ये दुकानदार हमारे इतने परेशान हैं, छोटा दुकानदार इतना परेशान है। आज हमारे बच्चे देखें, आज इनके पाँव में चप्पल है और कई बच्चे नंगे पाँव फिर रहे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बिजली का बिल अदा करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम दुकानदार तशरीफ़ ले आए। और ये जहाद है, और ये जहाद किसी के लिए नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये हम किसी हुकूमत के लिए, किसी सियासी लीडर के लिए आज यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। आज यहाँ हम अपनी बका की जंग, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, उनकी भूख पेट की मिटाने के लिए, उनके तन पे साफ कपड़ा लाने के लिए, उन्हें अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छी मुलाजमत के मौके और अच्छा उन्हें खाना पीना देने के लिए आज यहाँ हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को समझें, पाकिस्तानी शहरी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, एक ताजर और दुकानदार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि ये टैक्स स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे दुकानदारों पे लगाया गया है। बड़े बड़े जो चोर, जो डाकू, जिनकी मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जिनकी शुगर मिलें हैं, जिनकी टेक्सटाइल मिलें हैं, जिनकी और दीगर मेडिसिन का कारोबार है, मिले हैं, दवाइयों बनाने के कारखाने हैं, लोहे के कारखाने हैं,
جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان ڈاکو جو مل آنر ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے، وہ جو چور ہے وہ حکمران ہے آج ہمارا، وہ جو چور ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا، وہ سارا پیسہ اس ملک سے لوٹ کر باہر لے جا رہا ہے اور ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ جناب غریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور غریبوں کی قسمت کا نعرہ لگا کر ہمارے لیڈروں نے اپنی قسمت بدل لی، اور آج غریب جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے، بلکہ اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی بدتر ہے، وہ مجبوراً اپنا گھر بیچ رہا ہے، دکانیں بیچ رہا ہے، اپنے بچے بیچ رہا ہے۔ یہ حالت کر دی ہے ان چور ظالم وڈیروں جاگیرداروں نے، ان صنعت کاروں نے، ان سرمایہ داروں نے، ان لٹیروں نے۔ انہوں نے آج ملک کی یہ حالت کر دی ہے کہ آج ہم آئی ایم ایف کے قرضوں میں چڑھ کے چکڑے پڑے ہیں۔ جو آئی ایم ایف کہتا ہے وہ بات ہمیں ماننی پڑتی ہے۔ قرضے انہوں نے لیے، ڈاکے انہوں نے مارے، چوریاں انہوں نے کی قومی خزانے کی، اور جو ہے سزا آپ کو مل رہی ہے، آپ کے بچوں کو مل رہی ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں دوستو، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج ہر بندہ باشعور ہے، تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے ذہنوں کو بدلنا ہے۔ ہم نے یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے، جو ہمارا اصل ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، یہ جو زبردستی جگہ گیری جو کرنا چاہتی ہے وفاقی حکومت، انہوں نے بلوں میں جو ٹیکس لگایا ہے، زبردستی جو ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جی شیخ صاحب، ہمارا سوال ہے کہ ہم بل جمع کرائیں گے نہ کرائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کا کوئی طریقہ کار بناتی، ٹیکس دیے بغیر بھی ملک نہیں چلتے، لیکن جو ٹیکس دے سکتا ہے، بات سنیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جو ٹیکس دے سکتا ہے اسے ٹیکس دینا چاہیے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں ہمارا پسماندہ شہر ہے بھاول نگر، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، ہم تو پہلے ہی اتنا مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہم اس کرائیٹیریا میں نہیں آتے، ہم اس کرائیٹیریا میں نہیں آتے۔ تو یہ جو بل جمع کرانے یا نہیں کرانے، اس کا انشاءاللہ ہم اینڈ میں جلسے کے آخر میں اس کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ نعرے لگاتے ہوئے یا جلوس کی شکل میں بازار سے نعرے لگاتے ہوئے چلیں گے، اور آپ سب نے دکانوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہنا ہے نکلو بھائی، ایک ایک بندہ جلوس میں شامل ہو، احتجاج کریں۔ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ